الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ پروگرام مسائل اور ان کا حل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس دفعہ چونکہ متحدہ عرب امارات دبئی کے سفر پر ہوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں کچھ تاخیر سے ہی صحیح، لیکن دبئی میں اپنی کمپنی الف انویسٹمنٹ جو کہ شریعہ بیس کمپنی ہے اور جس کا میں شریعہ ایڈوائزری بورڈ کا ڈائریکٹر ہوں، اپنے اسی الف انویسٹمنٹ کے آفس اور دفتر سے آج آپ حضرات کی خدمت میں مخاطب ہوں۔ آج بھی آپ کے سوالات کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ اس مختصر نشست میں جتنے سوالات اور ان کے جوابات پیش کرنا ممکن ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ آج پہلا سوال ریاض سعودی عرب سے حنیف احمد صاحب نے پوچھا ہے، اور اسی طرح عبد المجید صاحب نے جنوبی کوریا سے بھی یہ سوال پوچھا ہے، اور اچھا ہے کہ ابتدا میں ہی اس سوال کی وضاحت پیش کر دی جائے۔ سوال یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات کو عبادت اور دن میں روزے کی کوئی صحیح حدیث ہے، اور قبرستان جانے کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ اس سلسلے میں بڑی وضاحت کے ساتھ چند باتیں سمجھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شب برات کی شرعی طور پر فضیلت احادیث صحیحہ سے ثابت ہے یا نہیں، اور اس رات عبادت کرنی چاہیے یا نہیں، اور بیداری کا عبادت کا صحیح احادیث سے ثبوت ملتا ہے یا نہیں ملتا، ان تمام باتوں سے متعلق ایک اہم ترین علمی نقطہ سب سے پہلے سمجھ لینا چاہیے۔ وہ یہ کہ اس رات اور اگلے دن روزہ اور اس رات کے اعمال سے متعلق ہمارے ہاں 4 باتیں عام طور پر زیر بحث آتی ہیں۔ پہلی بات، کیا شب برات کی فضیلت ثابت ہے یا نہیں؟ تو 10 صحابہ کرام سے متعدد احادیث میں اس رات کی فضیلت واضح طور پر ثابت ہے اور بیان کی گئی ہے۔ تاہم یہ بات یاد رکھنے کی ہے، جتنی حدیثوں کے اندر اس رات کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ حدیثیں ضعیف ہیں، سند کے اعتبار سے کوئی بہت زیادہ مضبوط نہیں ہیں، لیکن ایک اصول حضرات محدثین کا اور حدیث بیان کرنے والوں کا بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے کہ جب کسی ایک معاملے کی فضیلت ایک حدیث کے اندر بیان کی گئی ہو اور وہی فضیلت ایک اور حدیث کے اندر بھی بیان کی گئی ہو، ایک اور حدیث کے اندر بھی بیان کی گئی ہو، گویا کہ ایک فضیلت 3-4 احادیث کے اندر موجود ہو، تو پھر اس کا جو ضعف ہوتا ہے، روایت کا اور حدیث کا جو کمزوری کا پہلو ہوتا ہے، وہ متعدد احادیث میں آنے کی وجہ سے زائل ہو جاتا ہے اور اس کی فضیلت شرعی اعتبار سے ثابت ہو جاتی ہے۔ میں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ بات اگر صرف اور صرف 3 حدیثوں کے اندر بھی ثابت ہوتی، 2 یا 4 حدیثوں کے اندر بھی ثابت ہوتی، تب بھی ہم اس رات کی فضیلت کو ثابت شدہ مان لیتے، لیکن صورتحال یہ ہے شب برات کی فضیلت ٹوٹل 10 احادیث سے ثابت ہے۔ 10 صحابہ کرام نے اس کو بیان کیا ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے وہ روایتیں ضعیف ہیں، لیکن جب ایک فضیلت والی بات متعدد احادیث کے اندر کئی حدیثوں کے اندر آ جاتی ہے تو پھر اس فضیلت کے اندر پاور آ جاتی ہے، اس میں ایک طاقت آ جاتی ہے، اس فضیلت کو ثابت شدہ مانا جاتا ہے اور اس فضیلت کو اختیار کرنا چاہیے۔ بالخصوص رأی الحنفیہ فی قبول الاحادیث الضعیفہ، یعنی حضرات حنفی فقہاء کرام نے ضعیف معاملات کو قبول کرنے سے متعلق یہ قانون بیان کیا ہے کہ اگر روایت کا ضعف فضیلت سے متعلق کسی بات کے اندر ہو تو اس فضیلت کو قبول کر لیا جائے گا، بالخصوص اس وقت جبکہ کئی ساری حدیثوں کے اندر وہ بات آ رہی ہو۔ لہذا اس رات کی جو فضیلت ثابت ہے، اب میں اس تفصیل کے اندر اس وقت مختصر نشست کے اندر نہیں جا سکتا کہ وہ جو احادیث آئی ہیں ان احادیث کے اندر کیا کیا فضائل بیان کیے گئے، صرف ایک حدیث بیان کیے دیتا ہوں جو ترمذی کے اندر بھی آئی ہے
اور شعب الایمان بیہقی کے اندر بھی آئی ہے، مسند احمد کے اندر بھی آئی ہے، کئی اور کتب احادیث کے اندر بھی آئی ہے۔ پس منظر اس روایت کا، بیک گراؤنڈ اس روایت کا یہ ہے، عہد رسالت میں جب کسی چیز کی فضیلت کو بیان کرنا مقصود ہوتا تھا اور جب کسی چیز کی کثرت کو، میجورٹی کو، کثرت کو بیان کرنا مقصود ہوتا تھا تو اس موقع پر لوگوں کا فیشن، رواج، کلچر اور محاورہ یہ ہوتا تھا کہ ارے بھائی فلاں کے پاس تو اتنے سارے پیسے ہیں جیسا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریاں، فلاں کے پاس اتنی ساری سواریاں ہیں جیسے قبیلہ بنو کلب کی بکریاں، فلاں کے پاس دولت اتنی ساری ہے جیسے قبیلہ بنو کلب کی بکریاں۔ یہ قبیلہ بنو کلب بنیادی طور پر ایک بہت بڑے افراد پر مشتمل قبیلہ تھا اور اس میں افراد کی بے شمار کثرت تھی۔ پھر جب افراد زیادہ تھے تو ان کے جانور بھی زیادہ تھے، ان کی بکریاں بھی زیادہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد رسالت میں اس محاورے ہی کو بطور مثال کے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ جو رات آتی ہے اس رات میں ینزل الرب تبارک و تعالی فی نصف لیلۃ من شعبان او کما جاء فی الحدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شعبان کی 15ویں رات کو اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں جیسا کہ اللہ رب العزت کی شان ہے، اور پھر آنے کے بعد اتنے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جاتا ہے جتنے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی کھالوں پر بال ہے، ان سے بھی زیادہ اللہ رب العزت اس رات میں جہنمی لوگوں کی بخشش کا اعلان فرماتے ہیں، مغفرت کا فیصلہ اور اعلان کر کے انہیں جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ اب آپ یہاں اندازہ لگائیے کہ محاورہ کیا تھا، قبیلہ بنو کلب کی بکریاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی آگے بڑھ کر کے اللہ کی شان سخاوت اور اللہ رب العزت کی شان بخشش کو بیان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا، اللہ اتنے لوگوں کی بخشش کا اعلان کرتے ہیں، مغفرت کا اعلان کرتے ہیں جتنا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی کھالوں پر بال ہے۔ یہ ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی طرح اور بہت ساری روایتیں ہیں جن روایتوں کے اندر اس رات کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ یہ بات میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ اگرچہ سند کے اعتبار سے وہ روایت ضعیف، لیکن چونکہ 10 صحابہ کرام سے ثابت ہے لہذا اس رات کی فضیلت تو ثابت ہو گئی۔ اس رات کو اگر کسی کو بیداری کا موقع ملے، عبادت کا موقع ملے تو ضرور کرنی چاہیے۔ میں اس وقت متحدہ عرب امارات کے اندر ہوں، یہاں یہ رات کل والی رات ہوگی، جبکہ پاکستان کے اندر یہ رات منگل کی رات ہوگی۔ اپنے اپنے ملک کے حساب سے اس شب برات کے اندر جاگنے کا اور نوافل تلاوت، ذکر، اذکار کا اگر موقع مل جائے سعادت کی بات ہے، مسرت کا لمحہ ہے، قبولیت کا لمحہ ہے، عبادت کرنی چاہیے۔ تاہم یہ بات یاد رکھیں، اس رات میں عبادت کرنا تو اچھی بات ہے، صحابہ کرام عبادت کرتے تھے اور 10 صحابہ کرام سے فضیلت ثابت ہو رہی ہے، لیکن اس رات میں عبادت کرنے کو ضروری سمجھنا، چراغاں کا اہتمام کرنا، قبرستانوں کے اندر ٹولیاں بنا بنا کر کے جانا، آتش بازی کا مظاہرہ کرنا، یا فلاں والی صورت فلاں رکعت کے اندر پڑھی جائے اور اتنی رکعتیں پڑھی جائیں اور اتنی صورتیں پڑھی جائیں اور پھر چراغاں کا اہتمام کیا جائے، ان جیسی کوئی بات کسی قرآن و حدیث کے جز اور کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ لہذا جو بات جس حد تک ثابت ہے اس کو اسی حد تک تسلیم کرنا چاہیے، اور جس حد تک آتھینٹک اعتبار سے، مستند اعتبار سے ثابت ہو اسے اختیار کرنا چاہیے۔ یہ تو ہو گیا ایک نقطہ، شب برات کی فضیلت ثابت ہے یا نہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا گیا۔ اب آ جائیے دوسرے نقطے کی طرف، وہ یہ ہے کیا اس رات کو اپنے پیاروں کی قبروں کی طرف جانا یا قبرستان میں جانا یہ شرعی اعتبار سے ثابت ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے پورے ذخیرے احادیث میں صرف ایک حدیث ایسی ملتی ہے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ ایک مرتبہ پوری زندگی اور حیات تجربہ میں صرف ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان تشریف لے گئے۔ لہذا
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی پیروی اور اتباع کرتے ہوئے ہم میں سے بھی کوئی آدمی پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ بھی چلا جائے تو گویا کہ وہ جو ایک سنت تھی یا وہ جو ایک کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کیا تھا وہ عمل اور وہ کام ہم نے پورا کر لیا، گویا کہ ہم نے اس کے اوپر عمل کر لیا۔ تو یہ یاد رکھیے یہ پوری زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک مرتبہ ثابت ہے۔ جو بات جس حد تک ثابت ہے میں آپ کی خدمت میں اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ چونکہ میرے پاس کچھ موجود نہیں ہے تو ایڈیشن کرنا، اپنی طرف سے دین میں اضافہ کرنا شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے، اور اس کی اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو حاصل نہیں ہے۔ دو نقطے ثابت ہو گئے، پہلا نقطہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے، دوسرا نقطہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں قبرستان جانا ثابت ہے۔ کوئی چلا جاتا ہے تو اچھی بات ہے، زندگی میں اگر ایک مرتبہ بھی کر لے گا تو گویا اس سنت پر عمل ہو گیا، اس کام پر عمل ہو گیا۔ اب آ جائیے اس کے بعد اگلے دن روزہ رکھنا شرعی طور پر ثابت ہے یا نہیں، تو یہ بھی سمجھ لیجئے 15 شعبان کا، یعنی ایک تو ہے شب برات، وہ تو اس سے پہلے والی رات ہے، لیکن اس سے اگلا جو دن ہے 15 شعبان کا، یہ روزہ پورے ذخیرہ احادیث میں صرف ایک حدیث سے ثابت ہے۔ البتہ یہ بات ذہن کے اندر رکھیے کہ یہ جس ایک حدیث سے ثابت ہے سند کے اعتبار سے یہ حدیث بھی ضعیف ہے، لہذا روزے سے متعلق کوئی قوی حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی فضیلت کی بات ہے لیکن 2-4 حدیثیں ہوں تو پھر بات سمجھ میں یوں آ جاتی ہے کہ چلو بھائی اس کے ذوق اور اس کی کمزوری کو پاور کسی اور روایت سے بھی مل رہی ہے، ایسا بھی کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ صرف پورے ذخیرہ حدیث میں احادیث کے اندر ایک حدیث موجود ہے اور وہ بھی سند کے اعتبار سے کمزور ہے۔ اس لیے ہم فتوے کے اعتبار سے یہ بات ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ 15 شعبان کے روزے کی علیحدہ سے کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ 12 شعبان کا رکھیں، 13 کا رکھیں، 14 کا رکھیں، 16 کا رکھیں، 18 کا رکھیں۔ اگر کچھ شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں 15 شعبان کا روزہ رکھوں گا تو دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب ملے گا، ایسی کہیں پر کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ یہ 3 باتیں میں نے عرض کر دی۔ اب آ جائیے چوتھی بات کی طرف، وہ یہ ہے جو سب کے نزدیک ناجائز اور حرام ہے، لیکن خدا جانے ہمارے معاشرے میں وہ بات کہاں سے آ گئی۔ اس رات کے اندر ٹولیاں بنانا، اس رات کے اندر لوگوں کو جاگنے کا اہتمام کرنا، فرض نماز کا عطا پتہ نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں بالخصوص پاکستان بر صغیر کے اندر لوگ جماعتیں بنا بنا کر جوق در جوق، خواتین بھی قبرستان کی طرف جا رہی ہیں اور ٹولیاں بن بن کر کے قبرستانوں کی طرف جا رہے ہیں، اور اسی طرح مسجد کے اندر آ کر کے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، پھر صبح کے فرضوں کا بھی پتہ نہیں ہے، لیکن رات کی عبادت کرنے کے لیے آ کر کے جمع ہو رہے ہیں۔ اس طرح کا تصور، کہیں پر پٹاخے بجائے جا رہے ہیں، آتش بازی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اس طرح کی کوئی بات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ وہ بدعات، خرافات، واہیات، حرکات ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ بتائیے آتش بازی کا اسلام سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ پٹاخے کا اسلام سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے کہ ہم فلاں والا کھانا پکا لیں یا فلاں، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے جو بات جس حد تک ثابت ہے وہ آپ کی خدمت کے اندر عرض کر دی ہے، امید ہے کہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ گھر خریدنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ سارے معاملات پیسوں وغیرہ کی ادائیگی آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ گھر خریدنے کے لیے تو کوئی علیحدہ سے وظیفہ نہیں ہے، البتہ رزق میں فراوانی اور کشادگی کے لیے رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سعودی عرب سے ام عمار صاحبہ نے پوچھا ہے گزشتہ سالوں میں اگر سونے کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو تو اب پچھلے سالوں کا ریٹ کیسے معلوم کیا جائے، کیونکہ سونے کا ریٹ اکثر تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اصل بات یہ کہ یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ آپ کو ایک مسئلہ معلوم نہیں تھا، وہ مسئلہ ذرا سمجھ لیجئے۔ اگر پچھلے سالوں کے سونے کی زکوٰۃ آپ نے ادا نہیں کی تو یاد رکھیے ان کی زکوٰۃ جب آپ ابھی ادا کریں گی تو آج کے ریٹ کے حساب سے آپ کو سونے کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اس لیے پچھلے سالوں کا سونے کا ریٹ معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 8 سالوں کی زکوٰۃ نہیں دیے،
تو بھی اس سونے کی آج کی ویلیو اور آج کی قیمت کے اعتبار سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. پچھلے سالوں کا ریٹ معلوم کر کے یا اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنا جائز نہیں. سونے میں کون سا ریٹ معتبر ہے؟ گورنمنٹ اور بینک کا ریٹ یا بازار کے دکانداروں کا؟ اور ہر دکاندار کا ریٹ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. دیکھیں اس سلسلے میں یہ یاد رکھیں، جس قیمت پر بازار میں وہ سونا فروخت ہو سکتا ہو اسی قیمت کا اعتبار کر کے زکوٰۃ نکالی جائے گی. گھر میں رکھے ہوئے سونے کا وزن اگر معلوم ہو تو کیا زکوٰۃ ادا کرتے وقت دوبارہ وزن کروانا ضروری ہے یا وزن بتا کر صرف قیمت لگوانا کافی ہے؟ نہیں، بار بار وزن کروانا کوئی ضروری نہیں ہے، بس موجودہ قیمت کے اعتبار سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. سعودی عرب سے محمد عثمان صاحب نے پوچھا ہے، رمضان میں امام صاحب کو مقتدیوں کی طرف سے ہدیہ کہہ کر دی جانے والی رقم کیا ہدیہ ہی ہوتی ہے یا زکوٰۃ کو ہدیہ کہہ کر دیا جاتا ہے؟ اسی طرح انہوں نے دوسرا پوچھا، اگر امام صاحب صاحب نصاب ہو تو کیا ہدیہ میں ملنے والی رقم تحقیق کر کے لینی چاہیے یا تحقیق کی ضرورت نہیں، اور ہدیہ دینے والے سے تحقیق کرنا مشکل اور مناسب معلوم نہیں ہوتا؟ دیکھیں اس سلسلے میں یہ تو دینے والا ہی بتا سکتا ہے، لیکن اگر امام صاحب صاحب نصاب ہو تو ایسی صورت میں اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے. وہ خود مستطیع ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے لیے زکوٰۃ لینا درست نہیں. اگر صاحب نصاب ہو تو یہ وضاحت کر دے کہ میں صاحب نصاب ہوں، تاکہ دینے والا اگر وہ نہیں بتانا چاہ رہا تو اس کو معلوم ہو جائے کہ بھائی میں تو ہدیہ کہہ کر کے دے رہا ہوں اور یہ والا آدمی اگلا جو امام صاحب ہے یہ امام صاحب تو صاحب نصاب ہے، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ زکوٰۃ اس کو نہیں دے گا. ایسی صورت میں بتا دینا زیادہ بہتر ہے، لیکن خاص طور پر اس آدمی کو آپ کو بتانا چاہیے جس کے بارے میں آپ کو گمان ہو کہ وہ زکوٰۃ کی رقم آپ کو ہدیہ کہہ کر کے دے رہا ہے. لیکن جب تک عام نارمل حالات ہیں اور آپ کو کوئی ہدیہ دے رہا ہے تو وہاں پر آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کو یہ غالب گمان ہے کہ یہ واقعی مجھے گفٹ دے رہا ہے، تحفہ یا ہدیہ دے رہا ہے، وہاں آپ اپنی اس بات کی وضاحت کرنا آپ کے لیے شرعاً کوئی ضروری نہیں ہے. اگر کوئی زکوٰۃ کو ہدیہ کہہ کر دے دے اور بعد میں معلوم ہو جائے کہ وہ رقم زکوٰۃ کی تھی تو امام کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ رقم دینے والے کو واپس کر دی جائے یا کسی مستحق کو دے دے؟ اور ایسے میں زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں اگر دینے والے نے غور و فکر کر کے مصرف زکوٰۃ سمجھ کر کے زکوٰۃ ادا کی ہے، یعنی یہ سوچ کر کے زکوٰۃ ادا کی کہ یہ واقعی غریب ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، تو پھر یاد رکھیں اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. اور جب اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی تو اب کسی پریشانی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر امام کو معلوم ہو گیا کہ یہ زکوٰۃ ہے اور وہ صاحب نصاب تھا تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ معطی کو واپس کر دے، یعنی وہ جو مزکی ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے. جب امام کو پتہ چل گیا، جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے، امام کو پتہ چل گیا کہ جناب یہ تو مستحق زکوٰۃ کے لیے رقم تھی اور میں مستحق زکوٰۃ نہیں ہوں، تو پھر امام پر لازم ہے کہ جس نے وہ رقم دی ہے اس کو واپس کر دے. ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے. یہ حکم تب ہے جب عورت حاملہ یا بیمار ہو، یا تب بھی ہے جب عورت تندرست ہو تو شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی. دیکھیں اس سلسلے میں صحیح مسلم کے اندر ایک روایت موجود ہے، لا یحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ. کسی مسلمان عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے جبکہ اس کا شوہر اس کے گھر کے اندر موجود ہے، الا باذنہ، مگر یہ کہ شوہر سے اجازت طلب کر لے. جب شوہر اجازت دے دے تو پھر ایسی صورت میں عورت نفلی روزہ رکھ سکتی ہے، اس کے علاوہ وہ نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی. تاہم یہ بات ہو رہی ہے نفلی روزے کی. جہاں تک رمضان کا تعلق ہے، شوہر اجازت دے یا نہ دے وہ روزہ فرض ہے اور وہ رکھنا عورت پر لازم ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. ظاہر سی بات ہے کہ معصیت خالق، اللہ کی نافرمانی کر کے مخلوق کی فرما برداری کرنا شرعاً ہرگز جائز نہیں ہو سکتا. اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. البتہ یہ جو میں نے حدیث صحیح مسلم کی کوٹ کی ہے، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے حضرات فقہائے کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، جب گھر میں شوہر موجود ہو اور وہ سفر وغیرہ میں نہ ہو اور تندرست ہو اور خود شوہر بھی روزے سے نہ ہو اور حج یا عمرے کے احرام میں نہ ہو، لیکن اگر ان چار صورتوں میں سے کوئی صورت ہو تو پھر عورت کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر بھی نفلی روزہ رکھنا جائز ہے. مثلا شوہر سفر پہ گیا ہوا ہے
تو پھر عورت کے لیے نفلی روزہ رکھنے کے لیے شوہر کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شوہر نے حج یا عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے، ایسی صورت میں بھی عورت کے لیے نفلی روزہ رکھنے کے اندر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر شوہر کا خود روزہ ہے تو بھی عورت کے لیے روزہ رکھنے کے لیے شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ یاد رکھیے 4 شرطیں ہیں. کیا؟ ایک یہ کہ خود شوہر موجود ہو، سفر میں نہ ہو، تندرست ہو، خود روزے سے نہ ہو، حج یا عمرے کے احرام میں نہ ہو. تو ایسی صورت میں عورت کے لیے نفلی روزہ رکھنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ وہ شوہر سے اجازت نہ لے لے. امید ہے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا. جنوبی کوریا سے عبد المجید صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ جس کا اول و آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ 100 سال بھی زندہ رہے تو اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا؟ دیکھیے اول اور آخری کلمہ سے کیا مراد ہے؟ اول کلمہ کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے. اول کلمہ ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ یہ کہ تو بچہ پیدا ہوا ہے اور پھر پتہ نہیں، معلوم نہیں، خود اس بچے کو بھی معلوم نہیں کہ پہلی مرتبہ میں اس نے کیا بولا. ہاں ظاہر ہے بچے کی تربیت اس انداز میں کی جائے کہ جب وہ بولنے لگے تو شروع میں اللہ کلمہ بولے، تو یہ تو بہت سعادت کی بات ہے. حدیث میں جو بات آئی ہے وہ سمجھ لینی چاہیے، جو بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ کے اندر من کان آخر کلمتہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وفي روایہ من کان آخر قولہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. کیا؟ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. اللہ رب العزت یہ سعادت ہم سب کو عطا فرما دیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا دیں کہ نامہ اعمال میں سب سے پہلے بیوی بچوں سے سلوک کرنے کے بارے میں پوچھا جائے گا. دیکھیں سب سے پہلے بیوی بچوں سے سلوک کرنے کے بارے میں کوئی حدیث واضح طور پر آئی ہو ایسا تو نہیں ہے. البتہ یہ بات ضرور ہے اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ. ایک روایت میں آتا ہے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے. لیکن ایک اور روایت ہے جس میں اول ما یقضى بین العباد الدماء او کما جاء فی الحدیث، کہ سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ ہوگا وہ خون کا ہوگا. اللہ بچائے کسی نے اگر قتل کا معاملہ کر لیا تو سب سے پہلے اس کا فیصلہ ہوگا. تو اب یہ دونوں طرح کی حدیثیں آتی ہیں. حضرات شراح نے، حضرات محدثین کرام نے اس میں تفصیل یہ بیان کی ہے فیصلہ پہلے خون کا ہوگا، حساب کتاب نماز کا پہلے لیا جائے گا. دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ حقوق العباد کے اندر خون کا پہلے نمبر پر حساب کتاب ہوگا اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب لیا جائے گا. تو یہ بیوی بچوں والی بات اس اعتبار سے درست ہو سکتی ہے کہ حقوق العباد کا سب سے پہلے ظاہر ہے کہ سوال کیا جائے گا. جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے تو خون کا، اور پھر دیگر حق تلفیوں سے متعلق حساب کتاب کیا جائے گا. حقوق العباد کا معاملہ انتہائی حساس ہے، ویری سینسٹیو ایشو، اس لیے اپنی زندگی میں بندوں کے حقوق ادا کر کے رکھنے چاہیے، حق تلفیوں سے بچنا چاہیے. شب برات کے نوافل اور عبادت کا کیا طریقہ ہے؟ میں پہلے بتا چکا ہوں اس رات میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے. ہر آدمی اپنی مرضی سے جو اس کے لیے مناسبت والی چیز ہو اس مطابق عبادت کر سکتا ہے. مثلا کسی کو نوافل کی مناسبت ہے وہ نوافل پڑھ لے، کسی کو تلاوت قرآن کا ہے وہ تلاوت کر لے، کسی کو ذکر اذکار کا ہے وہ ذکر کر لے، کسی کو صدقہ و خیرات کا ہے وہ صدقہ خیرات کر لے. البتہ ایک بات اور ایک نقطہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ نفل عبادت ضرور کیجئے مگر اس کا محاسبہ کر لیجئے کہ آپ کے ذمے فرائض تو نہیں ہیں. آپ آ کر کے ماشاءاللہ نفلیں تو پڑھتے چلے جا رہے ہیں لیکن صورتحال یہ ہے کہ آپ کے ذمے عشاء کے فرض ہیں، آپ نے عشاء کے فرض تو پڑھے نہیں ہیں، آپ نے فجر کے فرض تو پڑھ نہیں رہے، آپ نے آج ہی کے دن کی ظہر عصر کی نماز تو پڑھی نہیں ہے اور نفلیں آ کر کے پڑھ رہے ہیں. بھائی نفلوں کا قبر میں سوال نہیں ہوگا، فرضوں کا سوال ہوگا. اسی طرح اگر آپ کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، قضاء عمری کا معاملہ ہے، یعنی آپ نے بہت ساری نمازیں اپنی زندگی میں چھوڑی ہوئی ہیں، تو پہلے ان نمازوں کو ادا کریں کہ ان کا قبر کے اندر حساب و کتاب اور سوال ہوگا. نفیسہ ناز صاحبہ نے پوچھا ہے رمضان سے پہلے شروع کیے ہوئے قرآن کریم کو رمضان آنے پر چھوڑ کر نئے سرے سے قرآن کی تلاوت کی جائے یا ختم ہونے کے بعد پھر گزشتہ جہاں سے چھوڑا تھا اس کو پورا کیا جائے، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ دونوں طرح صحیح ہے. آپ جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے بھی آگے پڑھ سکتے ہیں اور نئے سرے سے پڑھیں، اس میں بھی شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں. شوال کے 6 روزے مسلسل رکھنا ضروری ہے یا گیپ دینا صحیح ہے؟ گیپ دے سکتے ہیں،
مسلسل رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. آج آپ نے روزہ رکھا شوال کا اور پھر شوال ہی کے مہینے میں 4 دن بعد روزہ رکھا، اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. میاں والی پاکستان سے محمد عبداللہ صاحب نے پوچھا زکوٰۃ کے مستحق کون ہوتے ہیں؟ بہت مختصر ڈیفینیشن، ہر وہ مسلمان جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر نقد رقم بھی نہ ہو، اتنی ہی رقم کا ضرورت سے زائد ساز و سامان بھی نہ ہو، اتنی ہی رقم کا مال تجارت بھی نہ ہو، یا کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ نقد رقم، کچھ مال تجارت، ان سب کو ملا کر ان کی موجودہ ویلیو اور ان کی موجودہ مالیت 52.5 تولہ چاندی کے بقدر نہ ہو اور وہ سید اور ہاشمی بھی نہ ہو، ایسے آدمی کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. آسان لفظوں میں پوچھنا چاہیں تو آج کل کے حساب سے پاکستان میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے کوئی تقریباً 36,000 روپے. گویا جس کے پاس 36,000 بھی نہ ہو، 36,000 روپے کے بقدر سونا چاندی مال تجارت ضرورت سے زائد ساز و سامان بھی نہ ہو اور وہ سید و ہاشمی بھی نہ ہو، اسے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ مستحق زکوٰۃ ہے. خواجہ حسان صاحب نے لاہور سے پوچھا ہے کیا جوتے پہن کر نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ اگر جوتے بالکل پاک ہوں، سمجھ لیجئے، جوتے پاک ہوں تو جوتے پہن کر نماز پڑھنے کی گنجائش ہوگی، بشرطے کہ پاؤں کی جو انگلیاں ہیں، پاؤں کی انگلیوں کا سرا جوتے کے چمڑے سے لگتا ہو. پاؤں کی انگلیاں باہر نہ نکل جائیں بلکہ پاؤں کی انگلیوں کا سرا جوتے کے چمڑے سے لگتا ہو تو ایسی. اور دوسری شرط پورے کے پورے جوتے پاک ہوں، تب جا کر کے نماز جوتوں سمیت پڑھنا جائز ہے. البتہ آج کل چونکہ مساجد میں جوتا پہن کر جانے کی صورت میں فرش اور قالین وغیرہ کے مٹی کے ساتھ ملوث ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، بے ادبی کا امکان ہوتا ہے، اس لیے یاد رکھیں جوتوں سمیت مسجد کے اندر جانا یہ مسجد کی بھی بے احترامی اور بے ادبی ہے. اس لیے آج کل کے حالات کے اعتبار سے جوتوں سمیت نماز پڑھنے سے احتراز کرنا چاہیے اور بغیر جوتے کے نماز ادا کرنا چاہیے اور اسی کا اہتمام کرنا چاہیے. سفر کے دوران اگر مسافر حضرات جماعت کرنا چاہیں تو وہ قصر ادا کریں گے یا پوری نماز پڑھیں گے؟ دیکھیں اگر امام بھی مسافر ہو تو ظاہر ہے کہ قصر پڑھیں گے، امام مسافر مقتدی مسافر، اور اگر امام مقیم ہو تو اس کی اقتداء کی وجہ سے پوری نماز پڑھیں گے. آپ مسافر ہیں لیکن امام مقتدی ہے تو چونکہ آپ امام کی اقتداء کر رہے ہیں لہٰذا ایسی صورت میں آپ امام کی پیچھے نماز پڑھنے کی وجہ سے پوری نماز ادا کریں گے. اور جو مقیم شخص ہے مسافر امام کی اقتداء میں نماز پڑھے تو پھر یاد رکھیں کہ امام تو 2 رکعت پڑھے گا اور امام 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر کر اپنی نماز پوری کر لے گا، اور جو پیچھے مقیم ہے وہ لاحق کی طرح نماز پڑھے گا، یعنی قرات کیے بغیر تھوڑی دیر، جتنی دیر کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے وہ اتنی دیر کھڑا ہو کر کے رکوع کرے اور پھر اپنی نماز پوری کر لے. سفر کے دوران صرف فرض نمازوں کی قصر ہوگی یا سنتوں کی؟ صرف فرض کی قصر ہوگی، سنتوں کی قصر نہیں ہوتی ہے. رضوان صاحب نے لاہور سے پوچھا ہے کپڑوں پر خون لگا ہو، اس کپڑے کو نلکے کے نیچے رکھ کر ہاتھ سے رگڑ کر صاف کرتے ہیں یہاں تک کہ داغ ختم ہو جاتا ہے، کیا یہ کافی ہے یا 3 دفعہ دھو کر نچوڑنا ضروری ہے؟ دیکھیں کپڑے کو پاک کرنے کا جو شرعی طریقہ ہے وہ یہ کہ نجاست کا اثر زائل ہو جائے، باقی 3 مرتبہ دھونا بہتر ہے، ضروری نہیں ہے. امید ہے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا. کیا بڑی بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں رشتہ داروں میں اور کس کو نہیں دے سکتے، اس کے بارے میں اصول سمجھ لیں. اپنے سے اوپر والے کو نہیں دے سکتے، اپنے سے نیچے والے کو نہیں دے سکتے، برابر والوں کو دے سکتے ہیں. کیا مطلب؟ باپ کو، دادا کو، والدہ کو، نانا کو، نانی کو نہیں دے سکتے، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی کو نہیں دے سکتے. ہاں برابر والوں کو یعنی بھائی بہن کو، بہن بھائی کو اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہوں تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. کیا 15 شعبان کو ہی انسان کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں؟ بعض روایتوں میں اس کا بھی تذکرہ آیا ہے کہ 15 شعبان کو اللہ کے سامنے بندے کے اعمال پیش ہوتے ہیں اور تقدیر لکھی جاتی ہے، یعنی اگلے سال تک کا معاملہ اور حساب کتاب لکھا جاتا ہے. اسی لیے تو کہا گیا کہ اگر اس رات میں عبادت کی جائے تو بہت اچھا اور سعادت والا عمل ہے. لیکن یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ صرف اور صرف اسی رات میں ہی اللہ کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہوں گے، شب قدر میں بھی پیش ہوتے ہیں. ہر وقت اللہ کے سامنے سارے کے سارے اعمال ظاہر ہے واضح طور پر آ رہے ہیں.
لاہور سے علیم الرحمان صاحب نے پوچھا ہے کیا کوئی جن یا کالا جادو کسی انسان کو مار سکتا ہے، کس حد تک نقصان پہنچا سکتا ہے؟ دیکھیں، بیمار کرنا یہ ممکن ہے اور یہ اسباب میں سے ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ شاید جادوگر یا جنات وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے کوئی طاقتور ہو گیا. نہیں، یہ بیماری کے، خرابی کے اسباب میں سے، ریزنز میں سے ایک ریزن ہے. حرارت ہے، برودت ہے، گرمی کی وجہ سے انسان کو بخار ہو جاتا ہے. تو کیا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ گرمی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے پاورفل ہو گئی ہے؟ کیا انسان کو سردی کی وجہ سے نظرہ لگ جاتا ہے تو کیا سردی اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور ہوگی؟ نہیں. جس طرح سردی ایک سبب ہے، گرمی ایک سبب ہے، دھوپ میں کھڑا ہونا بیماری کا ایک سبب ہے، اسی طرح جادو، جنات یہ بھی بیماری کا ایک سبب ہے اور ان کی وجہ سے بھی بیماری ہوتی ہے. بیماری ان کی وجہ سے ہو گئی، پھر اس بیماری کے آگے بڑھتے رہنے، بیماری سے مزید بیماریاں پیدا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، بالآخر انسان موت کی وادی میں بھی جا سکتا ہے. یہ چیز ممکن ہے. چاروں اماموں کے نزدیک ایک نشست کی 3 طلاقیں 3 ہی تصور کی جائیں گی، لیکن اہل حدیث حضرات حدیث کے حوالے سے فتویٰ دیتے ہیں. جو لوگ ان کے فتویٰ کے مطابق فیصلہ کرواتے ہیں اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ سوال کا مقصد مسئلے کی آگاہی ہے. میں یہ بات کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ چاروں اماموں کے نزدیک ایک وقت میں 3 طلاق دینے سے تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، نکاح ختم ہو جاتا ہے، بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے، پھر رجوع نہیں ہو سکتا اور بغیر شرعی حلالہ کے دوبارہ آپس میں نکاح بھی نہیں ہو سکتا. یہ تو ہے شرعی مسئلہ. اب رہ گئی یہ بات کہ بعض لوگ جو اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں پھر اہل حدیث حضرات سے جا کر کے فتویٰ طلب کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں ایک مؤدبانہ صحیح شرعی انتظامی مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی میں کون سے مسلک کو فالو کرتے رہے. اگر آپ نماز میں، اگر آپ زکوٰۃ کے مسائل میں، حج کے مسائل کے اندر، تراویح وغیرہ کے مسائل کے اندر اگر آپ اہل حدیث کے مسلک کو فالو کرتے رہے تو پھر ہم بھی آپ کو یہ مشورہ دیں گے کہ جب آپ طلاق کے مسئلے کے اندر مبتلا ہوں تو آپ اہل حدیث حضرات کو فالو کر لیں، کیونکہ آپ پوری زندگی ان کے مسائل کو فالو کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ ہیں حنفی شافعی اور آپ اپنی پوری زندگی میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تراویح، عمرہ ان تمام مسائل میں آپ حنفی اسکول آف تھاٹ کو فالو کر رہے ہیں، اب جب طلاق کا مسئلہ آیا تو آپ اہل حدیث حضرات کی طرف چلے جائیں تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. ایسی صورت میں آپ جب اہل حدیث حضرات کی طرف جا رہے ہیں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ شرعی مسئلے کی تحقیق کی بنیاد پر وہاں جا رہے ہیں، بلکہ اب یہ کہا جائے گا گویا کہ آپ نفس کی خواہش، جہاں سے آپ سمجھیں کہ شاید میرا اور بیوی کا رشتہ بچ سکتا ہے، تو اب آپ اس رشتے کو بچانے کے لیے تو یہ خواہش نفسانی کی اتباع ہوگی، دین کی اتباع نہیں ہوگی. لہٰذا دین کی اتباع کرنا ضروری ہے. آپ اپنی زندگی کے اندر جن مسائل، جس مسلک کو فالو کرتے رہیں، آپ کو اس زندگی کے باقی معاملات کے اندر بھی اسی کو فالو کرنا ہوگا. لیکن اگر آپ حنفی فقہ کو فالو کرتے رہے تو پھر آپ کو حنفی فقہ ہی کو فالو کرنا ضروری ہے. کیا موبائل سے تصویر بنانا جائز ہے؟ یاد رکھیے اس سلسلے میں میں کئی دفعہ مسئلہ بتا چکا ہوں. موبائل فون سے تصویر بنانا اگر نامحرم کی ہو یا ناجائز نقوش کی تصویر ہو تو ظاہر ہے کہ وہ تو ناجائز ہے اور اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے. لیکن اگر صورتحال یہ ہے کہ آپ موبائل فون سے تصویر کھینچتے ہیں کسی مرد کی، کسی اسلامی پروگرام کی، تو ڈیجیٹل کیمرے کی جو تصویر ہے وہ ہماری تحقیق کے مطابق حرام تصویر کے زمرے میں نہیں آتا. اس سلسلے میں میرا ایک پورا کلپ ہے جو میرے فیس بک پیج مفتی محمد زبیر کے نام سے جو پیج ہے اس میں بھی وہ کلپ موجود ہے. اس کے علاوہ درسقرآن.com پر بھی موجود ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ تصویر حرام وہ ہوتی ہے جس کا نقش ہو، جسے چھوا جا سکے، جسے پکڑا جا سکے. کمپیوٹر اور آئی ٹی کی اصطلاح میں جو ہارڈ ویئر ہو، سافٹ ویئر نہ ہو. یہاں معاملہ یہ ہے کہ موبائل کے اندر جو تصویر کھینچی جاتی ہے نہ اس کا سایہ ہوتا ہے، نہ اس کا وجود ہوتا ہے، نہ وہ چھوا جا سکتا ہے، نہ اس کو پکڑا جا سکتا ہے. کوئی شخص اس موبائل کو اٹھائے اور پتھر سے مارتا چلا جائے تو کہیں پر بھی وہ تصویر موجود نہیں ہوگی. تو جب وہ تصویر سیف نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، اور اچھا بعض لوگ کہتے ہیں پھر نظر کیسے آتی ہے؟ جی ہاں، وہ کوڈز ہوتے ہیں، 010101 کے کوڈ ہوتے ہیں، ایک نقوش اور یہ کوڈ ہوتے ہیں. پھر باقاعدہ خاص طریقے سے روشنائی اس کے اوپر پڑتی ہے جس سے ہم کو وہ نقشہ اور وہ نقوش نظر آتے ہیں.
اس لیے ہم ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر کو حرام تصویر کے زمرے میں شامل نہیں کرتے، اس لیے ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر کی شرعی اعتبار سے گنجائش ہے۔ تاہم ہمارے ہاں جس طرح اس معاملے کو بہت ہلکا لے لیا گیا، ہر وقت سیلفیاں، ہر وقت تصویریں، نامحرموں کی تصویریں، میوزک اور موسیقی، ظاہر ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی، یہ ناجائز ہے۔ تفصیل کے ساتھ اس میں جو میرا کلپ ہے آپ اس کو ملاحظہ اور سماعت فرما سکتے ہیں۔ سوالات اس کے اندر تھے۔ اگر کوئی شخص پہلے رشوت لیتا تھا اور اللہ نے ہدایت دی اور نماز روزے کا پابند ہو گیا اور لوگ اسے گناہگار سمجھتے ہیں تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک آدمی پہلے رشوت لیا کرتا تھا، اب اللہ رب العزت نے اسے ہدایت عطا فرمائی اور اس نے توبہ کر لی، تو یہ یاد رکھیے توبہ کرنے کے بعد کسی بھی شخص کو اس کے سابقہ اور ماضی کے گناہ یاد دلانا حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اور ایک اور حدیث ہے اور بہت خطرناک وعید اس کے اندر بیان کی گئی ہے، سینسٹیو ایشو، انتہائی خطرناک اور سنگین ترین معاملہ ہے اور ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی جس نے کسی گناہ کے اندر مبتلا ہونے کے بعد توبہ کر لی، اس کے باوجود اگر آپ اس کو اس کے ماضی کے گناہ پر عار دلائیں یا شرم دلائیں تو خدا تمہیں اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک کہ تم خود اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو۔ بتائیے کہ یہ کتنی خطرناک وعید ہے۔ اس لیے حرام معاملہ ہے، ناجائز معاملہ ہے۔ جو آدمی توبہ کر چکا اس نے اپنے خدا کے ساتھ معاملہ صاف کر لیا، اور جب اس نے اپنے اللہ کے ساتھ معاملہ صاف کر لیا اس کے باوجود آپ اس کو عار دلائیں، عیب دلائیں اور اس کا ماضی کا گناہ یاد کروائیں، یہ حرام تصور ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا گن پوائنٹ پر طلاق کرائی جائے تو طلاق ہو جاتی ہے؟ یاد رکھیے گن پوائنٹ پر اگر تحریری طلاق کرائی گئی ہو تو وہ طلاق واقع نہیں ہوتی، لیکن اگر گن پوائنٹ پر زبانی طلاق دلوائی گئی ہوگی تو پھر ایسی صورت میں طلاق ہو جاتی ہے۔ تاہم یہ دیکھنا ضروری ہے کہ گن پوائنٹ سے مراد کیا ہے۔ اگر گن پوائنٹ سے یہ مراد ہے کہ ہم تمہیں مار دیں گے، قتل کر دیں گے، تمہاری جان لے لیں گے، اور ایسا آدمی تحریری طور پر لکھ کر کے طلاق دے دیتا ہے تو ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر زبان سے نکالتا ہے تو دراصل اس کو دو آپشن ہیں۔ ایک آپشن یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی بیوی کو، اپنے رشتے نکاح کو بچا لے، اور ایک آپشن یہ تھا کہ اپنی جان بچا لے۔ اس نے گویا کہ ایک آپشن لے لیا، دوسرا آپشن اس نے چھوڑ دیا، لہٰذا زبانی طلاق اگر گن پوائنٹ پہ کرائی جائے گی تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ سعودی عرب سے یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے، ہیرا صاحبہ نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کیا لائف انشورنس جائز ہے؟ لائف انشورنس اور انشورنس کی تمام قسمیں حرام ہیں، چاہے وہ گڈز انشورنس ہو، چاہے وہ لائف انشورنس ہو، اور چاہے کسی بھی قسم کا سامان کا، فیکٹری، مکان، دکان کا انشورنس شرعاً وہ حرام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اگر نہیں تو کیا اسلامک لائف انشورنس جائز ہے؟ تکافل کے نام سے جو ماڈل آیا ہے وہ جدید علماء کرام عرب اور بر صغیر کے علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ پاکستان میں پاک کویت تکافل کے نام سے، پاک قطر تکافل کے نام سے وہ شرعی اعتبار سے جائز ہے، اس کی گنجائش ہے۔ ہم جو کاروبار کرتے ہیں اس میں اللہ کا حصہ، ماں باپ کا حصہ، صدقہ وغیرہ اس طرح کے حصے لگا لینا چاہیے، تو کیا ان کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ جتنا آپ نے اللہ رب العزت کے لیے حصہ، صدقہ خیرات، والدین کا حصہ رکھا ہے اسی کے مطابق کرتے رہیں۔ تاہم یہ ایک نفلی معاملہ ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ البتہ کاروبار میں برکت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے بہت اچھا معاملہ ہے۔ ہمارے بزرگوں کا بھی یہ تجربہ ہے، جب کبھی بھی کاروبار کرو تو شروع میں نیت کر لو، دو پارٹنر ہیں، اتنا آپ کا، ایک اتنا میرا، اور اتنا حصہ اللہ تعالیٰ کا۔ اب کیا ہوگا، آپ کے اس کاروبار میں اللہ بھی پارٹنر بن جائے گا۔ اب ذرا یہ بتائیے جس کاروبار اور بزنس میں اللہ میاں پارٹنر بن جائیں، کیا اس میں خسارے کا کوئی امکان ہے؟ اس میں نقصان کا کوئی امکان ہے؟ اس لیے بہتر ہے، بزرگوں کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ صدقہ خیرات کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ہم جو استغفار کا ورد کرتے ہیں یا تسبیح پڑھتے ہیں تو اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، یا یہ دیگر اذکار کی طرح ایک ذکر ہے؟ نہیں، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ استغفار کے فضائل کیا ہیں؟ خود قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ اپنے رب سے استغفار کرو، معافی طلب کرو کہ اللہ معاف کرے گا۔ پھر آگے سنیے، یرسل السماء علیکم مدرارا،
استغفار کی کثرت ہوگی، بارشیں برسیں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ رب العزت تمہاری مدد کریں گے مال کے ذریعے، وَبَنِينَ، نرینہ اولاد کے ذریعے۔ یہ سب اللہ رب العزت 29ویں سپارے میں استغفار کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ کیا کیا فضائل آئے؟ گناہ معاف ہوں گے، بارشیں برسیں گی، رزق آئے گا، اولاد اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، مال کی مدد عطا کرے گا۔ یہ استغفار کے فضائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں فرمایا میں ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں، آپ تو پاک ہیں، آپ سے تو گناہ ہوتے نہیں۔ تو فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پتہ یہ چلا کہ استغفار کے ذریعے آپ اللہ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ ٹنڈو سومرو سے یہ پوچھا گیا کیا ایصال ثواب کے لیے پانی کی موٹر یا ہینڈ پمپ اگر لگوانا چاہیے تو صرف ایک مرحوم کی نیت کرنا ضروری ہے یا 2-3 مرحومین کی نیت بھی کر سکتے ہیں؟ یہ تو آپ کے اوپر ہے، ایز یو لائک اٹ، ایز یو وش، آپ کی مرضی پر ہے۔ آپ 3 کی نیت کریں، 4 کی نیت کریں، 5 کی نیت کریں، جتنوں کی بھی نیت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ٹاپ آف دا لسٹ صدقہ بہرحال پانی کا ہے، صحیح مسلم کی روایت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقے کو بہت پسند فرمایا۔ نباتات کو، پودوں کو، جانوروں کو، رینگنے والے جانوروں کو، پرندوں کو، انسانوں کو پانی پینے کا وہاں سے موقع ملتا ہے، سارے کا سارا اجر و ثواب بہرحال اس صدقہ کرنے والے کو ملے گا۔ پانی کا صدقہ بہت اونچا صدقہ ہے، ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ ہندوستان انڈیا سے محمد جمیل صاحب نے پوچھا تنہائی میں گناہ سے بچنے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ سب سے بہترین طریقہ استحضار خداوندی، اللہ مجھے اس ٹائم دیکھ رہا ہے۔ اور ایک جملہ یاد رکھیں، من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ۔ لوگ اکثر کہتے ہیں ہماری عزت نہیں ہوتی، ارے بھائی عزت ہوتی ہے اعلانیہ۔ یہ کب ہوگی؟ جب تم خفیہ حالات کی اصلاح کر لو، جب تم اپنے خفیہ نجی معاملات اور خاموشی کے معاملات، جب تم ہو اور تمہارا رب ہے، اس وقت اپنے اللہ کے ساتھ تعلقات درست کر لو، اللہ تعالیٰ اعلانیہ حالت میں تمہارے تعلقات کو درست کر دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری عزت لوگوں کے دل میں بٹھا لے گا۔ اگر کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے اور ہاتھ بندھا ہوا ہو، کونی کھلی ہوئی ہو، تو وہ وضو کیسے کرے؟ یاد رکھیں جو حصہ کھلا ہوا ہے اسے تو دھو لینا چاہیے، اور جس حصے پر پلستر ہے اس پر مسح کر لیں، بس اتنا کافی ہو گیا۔ نبیلہ صاحبہ نے کراچی سے پوچھا ہے حدیث شریف میں دیدار الہی اور جنت کے بازار کا تذکرہ ہے، مشکات شریف حدیث نمبر 212، اس میں مرد حضرات کے دیدار الہی کا تذکرہ ہے۔ میرا سوال یہ کہ کیا عورتیں بھی اللہ تعالیٰ سے مل سکیں گی؟ اور جنت الفردوس میں دنیاوی عورت کا کیا مقام ہوگا؟ عورتیں بھی جنت میں دیدار الہی سے محروم نہیں ہوں گی، بلکہ مظاہر حق وغیرہ کے اندر احادیث موجود ہیں، اور اس کی تشریح میں یہی لکھا ہے عورتوں کو بھی اللہ رب العزت بہرحال دیدار الہی اپنا دیدار عطا کریں گے۔ رہ گئی یہ کہ عورت کا مقام کیا ہوگا، تو دنیاوی عورت حدیث کے اندر آتا ہے جنت میں حوروں کی اور عورتوں کی سردار ہوگی۔ آج جو آپ نے سوالات لائیو پوچھے ہیں ان کی بھی بہت زیادہ کثرت ہے، میں اس مختصر نشست میں چند ہی سوالات کے مزید جوابات دے سکتا ہوں۔ ایک شخص نے مجھ سے ادھار لیا تھا، وعدے کے مطابق ادا نہیں کر رہا اور 3 سال ہو گئے، کیا مجھ پر 3 سال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ جی ہاں، اگر تو اس پیسے کی واپسی کا امکان اور آپ کو امید ہے تو ایسی صورت میں اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تاہم شریعت نے آپ کو یہ آپشن، رعایت، کنسیشن دی ہے کہ اس کی زکوٰۃ آپ ابھی نہ دیں، جب یہ پیسے مل جائیں گے تو پھر پچھلے تمام سالوں کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ چھوٹے بچوں کے لیے سجدہ تلاوت کا کیا حکم ہے؟ اگر نابالغ ہے تو سجدہ تلاوت ان پر واجب نہیں ہے، لیکن تربیت کے لیے ان سے سجدہ تلاوت کروانا چاہیے۔ اگر نماز میں 1 رکعت میں 1 رکوع رہ گیا اور سلام سے پہلے پتہ چلا تو کیا طریقہ ہوگا؟ کیا مطلب؟ اگر تو یہ پوچھا سوال واضح نہیں ہے۔ اگر یہ پوچھ رہے ہیں کہ 1 رکعت رہ گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی صورت میں جب آپ کی رکعت رہ گئی ہے تو اس رکعت کو پورا کرنا ضروری ہے، اور اگر آپ نے رکوع پا لیا تو نماز پا لی، رکعت پا لی، اور اگر آپ نے رکوع نہیں پایا تو ایسی صورت میں آپ کو وہ رکعت نہیں ملے گی۔ 10 سال پہلے پلاٹ کا بیانیہ دیا تھا، جب 23,000
تھا، اب پلاٹ مالک پلاٹ نہیں دے رہا کیونکہ آج قیمت 80,000 روپے مرلہ ہے. اب کیا ہم کریں؟ جس پلاٹ کی خرید و فروخت کا معاملہ ہو چکا اس مالک پر شرعاً فرض ہے کہ وہ مالک پیسے ادا کرے، پلاٹ ادا کرے اور پلاٹ کا قبضہ دے، اور اگر وہ نہیں دیتا تو وہ ناجائز اور حرام کام کر رہا ہے. تاہم یہ بات یاد رکھیں، اگر سودا کینسل ہوتا ہے تو صرف آپ بیانے کی اتنی ہی رقم لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ رقم نہیں لے سکتے. جتنی رقم آپ نے جمع کرائی تھی بس اتنی لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. آج کی نشست میں انہی سوالات کے جوابات پر اکتفا کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ حضرات کے مزید سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. اس وقت ایک اور پروگرام میں بھی چونکہ جانا ہے. اگلی نشست اور اگلے اتوار تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.